السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج اردو قواعد میں ہم لوگ پڑھیں گے اسم نکرہ کی اقسام۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اسم نکرہ پہ بہت ساری ویڈیو بنائی ہے، لیکن آج میں بتاؤں گا کہ اس کی 5 قسمیں ہیں، 8 یا پھر 13 قسمیں ہیں، اور میں پورے پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسم نکرہ کی اقسام: اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول۔ یہ جو 5 اس کی قسمیں ہیں، یہ لگ بھگ سبھی میں موجود ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی، انٹرنیٹ پر بہت سرچ کیا، تو یہ 5 جو اس کی قسمیں ہیں یہ سب میں ہیں۔ اس کے علاوہ اسم مصدر، اسم جمع، اسم معاوضہ، اس کے بعد یہ جو ہے اسم مصدر، اسم جمع، اسم معاوضہ، یہ کچھ میں ملے، کچھ میں نہیں ملے، اور کچھ ایسی بھی اس کی قسمیں ہیں جیسے اسم ظرف، اسم آلہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت کم میں، یعنی صرف 1 یا 2 کتابوں میں ہی موجود ہیں، تو اس کو میں نے یہاں شامل نہیں کیا۔ تو میں یہاں آپ کو ان 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سوال آئے کہ اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ 5 دیں گے، 8 دیں گے، یا پھر 13 دیں گے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ وہاں لکھ سکتے ہیں کہ اس میں نکرہ کی 8 اقسام ہیں، مگر کہیں کہیں 5 بھی درج ہے اور کہیں کہیں 13 بھی درج ہے، لیکن ان 8 کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ 8 بالکل صحیح ہے، اس لیے میں اس 8 کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میں بھی مانتا ہوں کہ اس میں نکرہ کی 8 قسمیں ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں آگے دیکھیں۔ تو اب میں بات کروں گا ان 8 قسموں پر۔ اسم نکرہ کے بارے میں سب سے پہلے جان لیں۔ اسم نکرہ معنی کے لحاظ سے اسم کی وہ قسم ہے جو کسی عام شخص، عام جگہ، چیز کے نام کو ظاہر کرے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کامن ناؤن۔ کامن ناؤن جس سے پوری ذات کا علم ہو۔ کتا بھونک رہا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سا کتا بھونک رہا ہے۔ تو اگر میں کہوں کتا بھونکتا ہے تو پوری ذات کا علم ہو رہا ہے۔ میں کہوں کہ ندی لمبی ہے تو پوری جتنی بھی ندیاں ہیں سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں کہوں کہ پہاڑ اونچا ہے تو جتنے بھی پہاڑ ہیں سبھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ایک کا نام لیں اور آپ کو پہچان نہیں ہو کہ کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اس طرح کی اگر بہت ساری چیزیں، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں تو وہی اسم نکرہ ہے۔ میں کہوں کہ کتاب بہت فائدہ مند ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے نا کون سی کتاب فائدہ مند ہوتی ہے؟ تو کتاب کیا ہے؟ ایک ذات ہے، اور اس ذات میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ اسم نکرہ کی تعریف ہوئی کہ جس سے ایک کا نام لیں اور پوری ذات کا علم ہو جائے تو اسی کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے اسکول، میں نے کہا کہ اسکول کھل گیا، کون سا اسکول کھلا؟ لوگ کہیں گے نا، تو جواب ہو سکتا ہے کہ اردو اسکول کھل گیا۔ ندی کے بارے میں ہو، لڑکا کے بارے میں ہو، تو یہ سب اسم نکرہ ہے۔ اس کی قسموں کے بارے میں اب جانیں۔ اسم ذات، اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم جمع، اسم معاوضہ اور اسم حالیہ، یہ میں نے شامل کیا ہے۔ کہیں پر 13 بھی ہے، کہیں پر 5 بھی ہے، لیکن میں نے سب کو پڑھنے کے بعد ان 8 کو، جو ہر جگہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو مانا ہے، تو اسی پر یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اسم نکرہ کی 8 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم ذات کی۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کا ذاتی نام ہو۔ یہ نام اس چیز کو دوسری چیزوں سے الگ دکھاتا ہے۔ یہ اسم ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے فرق ظاہر کرتا ہے۔ مثلا گھوڑا چالاک جانور ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، کتاب، قلم، پنسل، سلیٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں اگر کہا گیا کہ گھوڑا چالاک جانور ہے، تو گھوڑا، یہ اس کو کہنے سے کیا ہوگا؟ جتنے بھی گھوڑے ہیں سب چالاک ہیں۔ تو ایک گھوڑا کا نام لینے سے پوری ذات کا علم ہو گیا، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ اسی طرح بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، کون سی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے؟ تو جتنی بھی بلیاں ہیں سب کرتی ہیں۔ تو ایک بلی کا نام لینے سے
پوری ذات کا علم ہو گیا، تو یہاں پہ بلی اس میں ذات ہے۔ کتاب، قلم، پینسل، سلیٹ، تختی، بازار، یہ سب جو میں نے اس میں نکرہ کی تعریف میں بتائے تھے وہ سبھی اس میں ذات ہیں۔ اب اگلا کیا ہے؟ اس میں مصدر۔ دیکھیے مصدر کو بہت سارے لوگوں نے نہیں شامل کیا، یہاں پر شامل ہے۔ اس میں مصدر، اس میں مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے نام کو بلا تعلق زمانہ ظاہر کرے۔ آپ دیکھیے گا فعل بھی کام ہے اور مصدر بھی کام ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک فرق ہو سکتا ہے لکھنا فعل ہے اور لکھنا مصدر بھی ہے۔ تو مصدر وہ ہے جو کام کے نام کو کہا جائے، دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس میں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے نام کو بغیر کسی تعلق کے، یعنی اس میں زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لکھنا، کب لکھا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر وہیں میں بولوں کہ لکھوایا، تو لکھوایا فعل ہو گیا، کیونکہ یہ ماضی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جس میں زمانے کا تعلق پایا جاتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس میں زمانے کا تعلق نہ پایا جاتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ لکھنا، کرنا، توڑنا، پڑھنا، گرنا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں نہ ہو تو وہ سبھی اس میں مصدر ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ ظاہر نہ ہو۔ حاصل مصدر، حاصل مصدر وہ ہے جو مصدر کی کیفیت یا اثر کو ظاہر کرے۔ بہت آسان ہے، حاصل مصدر جو مصدر کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ جیسے مصدر ہے ہنسنا، تو ہنسنا کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہنسنا ایک کام ہے، تو اس کام کو ظاہر کیسے کریں گے؟ تو ہنسی سے ظاہر کریں گے۔ کہوں مسکرانا، تو مسکرانا ایک کام ہے، تو وہ ظاہر کیسے ہوگا؟ تو وہ مسکراہٹ سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ سب حاصل مصدر ہے۔ بکری، بیچنا، بیچنا سے کیا ہوگا؟ بکری۔ لوٹنا، لوٹنا سے کیا ہوگا؟ لوٹ۔ بگاڑنا، بگاڑنا سے کیا ہوگا؟ بگاڑ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اور ہندی میں کرتا کہتے ہیں۔ وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ کام کیا، لکھنا ایک کام ہے، تو کام کرنے والا کون ہوگا؟ تو ظاہر ہے لکھنے والا ہوگا، تو لکھنے والا کیا کہلائے گا؟ لکھنے والا فاعل کہلائے گا۔ پینا، تو پینا مصدر ہے، تو اس کام کو، یا فعل ہے، اس کام کو کرنے والا جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ تو پینے والا، تو پینے والا فاعل کہلائے گا۔ دوڑنے والا، تو دوڑنے والا فاعل کہلائے گا۔ کھانے والا، کھانے والا فاعل کہلائے گا۔ ایک سوال آپ بیچ میں کر سکتے ہیں کہ میں نے پینا کو فعل بیچ میں کیوں کہہ دیا؟ تو اس لیے فعل کہہ دیا کہ جب آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں گے نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ظاہر ہوگا۔ میں یہاں بول رہا ہوں تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ پینا، مجھے پینا اچھا لگتا ہے، تو یہاں پر پینا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ کیوں فعل ہو گیا؟ کیونکہ وہاں پر زمانے کا علم ہو رہا ہے کہ وہ مطلب حال میں وہ کام ہو رہا ہے، تو اس لیے پینا مصدر بھی ہے اور پینا فعل بھی ہے۔ اس میں فاعل میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، یعنی اس میں فاعل میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو لفظ سے ہی پتہ چل جائے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے، کیا ہے، لفظ سے ہی پتہ چل جائے۔ اگر میں کہوں کہ رام آم کھاتا ہے تو رام فاعل ہے، لیکن کسی کو اگر کہیں کہیں آپ کہ رام فاعل ہے، رام فاعل ہے، رام فاعل ہے، کیا وہ مانے گا؟ کہے گا نہیں بھائی، رام تو اس میں ہے، رام فاعل کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو پورا جملہ بتانا پڑے گا، تب وہ مانے گا کہ ہاں اس جملے کے لحاظ سے رام فاعل ہے۔ لیکن جب اسم فاعل کے بارے میں بات کریں تو سیدھے ہم اس لفظ کو پڑھیں گے یا ان الفاظ کو پڑھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم فاعل ہے۔ جیسے لکھنے والا، اب لکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کام کرنے والا، تو ظاہر ہے یہ لکھنے والا کیا ہو گیا؟ یہ اسم فاعل ہو گیا، یہ فاعل نہیں ہوا، یاد رکھیں یہ فاعل نہیں ہوا، یہ اسم فاعل ہو گیا۔ پڑھنے والا یعنی کام کرنے والا، یہ اسم فاعل ہو گیا، فاعل نہیں ہوا۔ مفعول میں آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں مفعول، جس کو انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں اس کو کرم، کرم کہتے ہیں ہندی میں، کرتا، کریا، کرم۔ اس میں مفعول وہ اسم نکرہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہوا ہو۔
اب کام کس پر ہو؟ میں کھانا کھاتا ہوں، میں روٹی کھاتا ہوں، تو میں تو کیا ہو گیا؟ فاعل یعنی سبجیکٹ، کھاتا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اس کھانے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ کام۔ کام کیا ہے اس میں؟ کھانا کام ہے، تو کھانے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ تو کھانے کا اثر ہو رہا ہے روٹی پر، تو روٹی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ اب یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں جو اسم مفعول میں آئے گا وہ کیا کیا آئے گا؟ لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دھویا ہوا، ٹوٹا ہوا، مجبور، محکوم، مظلوم۔ اب یہاں پر یہ کیسے ہوا؟ جس پر ظلم ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ تو کام کس پر ہوا؟ ظلم کس پر ہوا؟ تو جس پر ظلم ہوا اس کو کہیں گے مظلوم۔ جس پر حکم چلایا جائے، راجا نے حکم دیا یا کسی نے باس نے حکم دیا، حکم کس پر دیا؟ تو کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا نا، تو جس پر حکم کا کام ہوا اس کو محکوم کہیں گے۔ تو یہاں پر اسم مفعول کی جب بات ہوگی تو وہاں پر روٹی نہیں چلے گی، کیونکہ روٹی کیا ہے؟ روٹی مفعول ہے، اسم مفعول نہیں ہے۔ اسم مفعول کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں ہوگا لکھا ہوا، یہاں ہوگا پڑھا ہوا، یہاں ہوگا دھویا ہوا، یہاں ہوگا مظلوم۔ یہاں لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ روٹی کہاں پر ہے؟ تو یہ جملے کے اعتبار سے ہے، جیسے رام روٹی کھا رہا ہے تو یہاں پر روٹی فاعل، روٹی مفعول ہے لیکن جملے میں مفعول ہے، اس کو صرف اسم مفعول اگر کہیں کہیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ اسم مفعول اس سے کہیں گے جو اکیلے ہی معنی دے دے، مطلب اس میں اکیلے پڑھیں اور ہم کو مطلب سمجھ میں آ جائے۔ روٹی پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مفعول ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ تو اس کو اسم کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں بولیں کہ لکھا ہوا یا کھلایا ہوا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس میں مفعول میں یہی فرق ہے کہ اس میں مفعول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ایک ہی لفظ میں یا دو لفظ میں ہم کو پتہ چل جاتا ہے، اس میں کوئی بات ادھوری نہیں رہتی ہے۔ تو اب ایک بات اور کنفیوز ہو رہا ہے یہاں پر، ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ایک بات کو۔ میں پانی پیتا ہوں تو پانی مفعول ہے، پانی مفعول ہے، تو آپ تو بولیں گے پانی مفعول ہے، تو پانی کیا آپ الگ سے بول سکتے ہیں کسی کو کہ پانی مفعول ہے؟ نہیں بول سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پورا جملہ بتانا پڑے گا کہ میں پانی پیتا ہوں، تو اس میں پانی آبجیکٹ ہے، پورا بتانا پڑے گا دوسرے کو۔ تو اب بتانے کے لیے پورا جملہ آپ کو لانا پڑے گا۔ لیکن ایسا کوئی لفظ ہو کہ صرف ایک لفظ کو ہم دیکھیں یا دو لفظ کو دیکھیں، اسی میں اس کی پہچان ہو جائے، تب اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو مفعول کہیں گے۔ مظلوم، جو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ نہ کرے میں نے ظلم کیا، کس پر کیا؟ ایک آدمی ہے اس پر کر دیا، تو میں نے ایک کام کیا، اس کام کا اثر کس پر ہوا؟ جس آدمی پر اس کا اثر ہوا وہ مظلوم ہے، تو یہاں مظلوم میں نے کہہ دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ مفعول ہے۔ ایک ہی لفظ سے پتہ چل گیا کہ یہ مفعول ہے۔ اب وہاں پانی سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پانی مفعول ہے، پانی تو اسم ہے۔ روٹی سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ روٹی اسم ہے، روٹی مفعول ہے، روٹی تو اسم ہے۔ امید ہے آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا ہوگا۔ اسم جمع، اب جمع کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ جمع کو انگریزی میں پلورل کہتے ہیں اور ہندی میں بہووچن کہتے ہیں۔ تو یہ اسم جمع کیا ہے؟ اسم جمع وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مجموعہ یا گروہ کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم جمع واحد ہی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ معنی کے لحاظ سے جمع ہی ہو۔ آپ دیکھیں اسم جمع کیا کہتے ہیں؟ پلورل تو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اسم دیا گیا تو ایسا کوئی لفظ جس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ وہ جمع ہے، لیکن وہ جمع کے روپ میں نہیں ہوگا۔ میں نے کہا لڑکے، تو یہاں تو لڑکوں کی ایک جماعت ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس کا واحد ہے۔ آپ جان لیں گے کسی بھی جمع کا واحد ہے۔ میں کہوں گھوڑے تو گھوڑے کا واحد کون ہے؟ گھوڑا۔ میں کہوں روٹیاں تو روٹیاں کا واحد ہے روٹی، لیکن اس میں جمع جو بھی ہوگا اس کا واحد نہیں ہوگا۔ محفل، محفل کا کوئی واحد لفظ نہیں ہے۔ جماعت، جماعت کا کوئی واحد لفظ نہیں ہے۔ گچھا، ریوڑ وغیرہ، یعنی وہ سارے الفاظ جو آپ کلیکٹیو ناؤن میں، یعنی ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سموہ واچک سنگیا، وہ وہاں دیکھتے ہیں، وہ سبھی اسم جمع ہیں۔ اب پھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اسم جمع میں آپ
کتابیں نہیں کہہ سکتے ہیں، کتابیں جمع ہے، اس میں جمع نہیں ہے، اس کو جان لیں، کتابیں جمع ہے، کاپیاں جمع ہے، کیونکہ اس کا واحد موجود ہے، کتابیں کا واحد موجود ہے، کتاب، کاپیاں کا واحد موجود ہے، کاپی، لیکن اس میں جمع جو الفاظ ہیں اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ اس میں معاوضہ، اس میں معاوضہ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے۔ اجرت یعنی کام کرنے کے بعد، کام کرنے کا کیا پھل نکلا، کام کرنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ میں نے رنگا، تو جس چیز کو رنگا اس کو کیا کہیں گے، تو اس کو کہیں گے، اس کو بولیں گے رنگائی، تو یہی اجرت ہے۔ میں نے سلا، میں نے کوئی کپڑا سلا، تو سلا، اس کا اجرت کیا نکلا، اس کا بدلہ کیا ملا ہم کو، تو اس کا بدلہ جو ملا اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو سلائی ہے۔ اسی طرح میں نے کوٹا، کوٹا سے کیا ہو گیا، کٹائی۔ میں نے بنایا، اس سے بنوائی، بنوایا، سویٹر بنوایا، اس سے بنوائی وغیرہ، یہ سب ہے جس سے معاوضہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی کام کرنے کے بعد جو اثر اس کا ہوتا ہے وہی اسی کو کہتے ہیں۔ اور آخری ہے اسم حالیہ۔ اسم حالیہ وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مثلاً وہ لڑکا ہنستے ہوئے چل رہا تھا، یا آپ کھیلتے کھیلتے گر گئے۔ اب دیکھیے ان جملوں میں روتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور کھیلتے کھیلتے یہ اسماء حالیہ ہیں، یعنی جس وقت یہ کام ہوا اسی وقت کے لحاظ سے یہ جملہ بنایا گیا۔ لڑکا ہنستے ہوئے چل رہا تھا، لڑکا چل رہا تھا، پاسٹ ٹینس یعنی ماضی۔ ماضی میں اس کی کیفیت کیا تھی، ماضی میں ہم حال کو دیکھ رہے ہیں، تو ماضی میں وہ کیسے چل رہا تھا، تو ہنستے ہوئے، تو ہنستے ہوئے اس کا اس دور کے حساب سے اسم حالیہ، اس دور کے حساب سے کیا ہے، حال ہے، یعنی جس دور کے حساب سے ہم جملہ لکھیں گے اس دور میں وہ آدمی کیا کر رہا تھا، کس طرح کر رہا تھا، تو جس طرح کرے گا دور کے لحاظ سے اسی کو کہیں گے اسم حالیہ۔ جیسے آپ کھیلتے کھیلتے گر گئے، پتہ نہیں ابھی گرے یا 100 سال پہلے گرے، لیکن جب گرے تھے اس وقت آپ کھیل رہے تھے، تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی، یعنی اس وقت کیا حال تھا آپ کا، تو آپ کھیل رہے تھے، تو یہ کھیلتے کھیلتے یہ اسم حالیہ کہلائے گا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو میں نے کچھ نئی چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس میں نکرے کی قسموں میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ جتنا ضروری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے اس طرح کا تو آپ بالکل بے دھڑک لکھ سکتے ہیں کہ اس میں نکرہ کی 8 قسمیں ہیں، اور اس کے حوالوں کے لیے بہت ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔